डोनाल्ड ट्रंप 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए, 270 नशिस्तें उनको मिल गईं। आपको बताएं कि अमरीकी अवाम ने अपने भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मैदान मार लिया। एक बार फिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है तज्जियाकार एंकर पर्सन रुखशान मीर। जी रुखशान मीर, बिलाखिर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो ही गए। जी, अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम अमरीकी 50 रियासतों में होने वाले पोलिंग के नताइज सामने आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंतखाबी मार्का जीत लिया है। इस सदारती इंतखाब में 538 में से अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने 277 और उनके मध्य मुकाबिल डेमोक्रेट रहनुमा कैमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 188 जबकि डेमोक्रेट्स 160 नशिस्तों पर कामयाब हो चुके हैं और 50 में से 27 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए हैं जबकि 19 रियासतों में कैमला हैरिस को कामयाबी मिली है। सेनेट में रिपब्लिकन ने 51 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल की है जबकि उनके मध्य मुकाबल डेमोक्रेट्स ने ऐवान बाला की 43 नशिस्तें जीत ली है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ ही देर में विक्ट्री स्पीच डिलीवर की जाए जबकि कैमला हैरिस ने आज किसी किस्म की तकरीर या मीडिया से गुफ्तगू या किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इज्तनाब किया है। अब अमेरिका की दीगर रियासतों में जो सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई उसके तमाम तर नताइज जो है वो सामने आ चुके हैं। 7 करोड़ 89 लाख अफराद पहले ही वोट कास्ट कर चुके थे और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे, आप बता रहे थे कि जीत के लिए कुल 538 में से कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स दरकार है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यानी रिपब्लिकन जमात ने 277 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करते हुए जीत हासिल की है और इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए हैं और दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे। 2016 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला हिलरी क्लिंटन से था और डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को तकरीबन इसी तनासुब से शिकस्त दी थी और फिर 2020 का जो इलेक्शन था उसमें डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराया था और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में एक कम से डिक्लाइन आया था और डोनाल्ड ट्रंप पर फिर मुकदमात का इंदराज हुआ। डोनाल्ड ट्रंप बहुत एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर उन इलेक्शंस के दौरान सामने आ रहे थे और फिर हमने देखा कि जो बाइडेन की जो मकबूलियत का ग्राफ था वो गिरता चला गया। वो एक मुतनाज़ा शख्सियत बने, मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग को लेकर वो मामलात को हैंडल नहीं कर सके। यूएस की जो इकोनॉमी है उसको लेकर कोई वो फैसला कौन इक़दाम नहीं उठा सके। इसी तरह से जो वहां पर दूसरे मुल्कों से इमिग्रेंट्स मौजूद है उनके राइट्स के लिए और अरब मुस्लिम जो वहां पर मौजूद है या अमेरिकन मुस्लिम जो वहां पर है अमेरिका में, उनको मुतमईन करने के लिए जो वादे थे डेमोक्रेट्स के उनको पूरा करने में जो बाइडेन मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिया और यही वजह है कि आज कैमला हैरिस इस कदर शिकस्त से दो चार हुई और उनको खवातीन ने भी उस तनासुब से वोट नहीं दिए जिस तनासुब से अमरीकी खवातीन ने 2020 के इंतखाबात में जो बाइडेन को वोट कास्ट किए थे। 57% अमरीकी खवातीन ने 2020 में जो बाइडेन को वोट दिया था, लेकिन उस ग्राफ में भी कमी आई है और 54% खवातीन ने कैमला हैरिस को वोट कास्ट किया है। अब अहम सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मर्तबा सदर बनते हैं तो अमेरिकी पॉलिसी में क्या तब्दीली आ सकती है। आप ये जानते हैं कि वो दूसरी मर्तबा जब सदारत के उम्मीदवार बने तो बहुत सा उनके हवाले से प्रोपेगेंडा भी सामने आया। उनकी जो पुरानी तकारीर थी जिससे रेसिज्म जाहिर होता था या मिनॉरिटीज को लेकर उन पर सवालात उठाए जा सकते थे, बहुत से उन पर सवालात उठाए जाते रहे और इससे पहले भी उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप पर ना सिर्फ अटैक हुआ बल्कि वो 13 जुलाई को आपको याद है कि पेंसिल्वेनिया के एक शहर बटलर में रैली के दौरान उन पर कातिलाना हमला किया गया और गोली चलाई गई और 8 गोलियों में से एक डोनाल्ड ट्रंप के
دائیں کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی، اس کو بھی ان کے سیاسی مخالفین نے ایک ڈرامہ قرار دیا، اور اس کے علاوہ ڈیموکریٹس نے لاکھ کوششیں کی کہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں جھوٹے پروپیگنڈے کا سہارا لے رہے ہیں اور وہ اس الیکشن کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر تقریباً 91 الزامات تھے اور ان پر متعدد مقدمات بنائے گئے۔ وہ امریکی تاریخ کے تیسرے صدر ہیں جن کا باقاعدہ مواخذہ ہوا اور ان پر مختلف طرح کے الزامات لگتے رہے، سنگین نوعیت کے ان پر مقدمات کا اندراج ہوا، اور ان کی خارجہ پالیسی کو لے کر بھی ان کے جو سیاسی حریف تھے وہ ان کو نشانہ بناتے رہے، اور ڈیموکریٹس کا ایک جو بنیادی نقطہ تھا امریکن مسلمز کو یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرنے والے امریکن کو راضی کرنے کے لیے، وہ یہی تھا کہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں بہت سے منفی پہلو موجود ہیں۔ وہ اسرائیل کو بیجا سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان ریاستوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں، تمام تر جو ان پر الزامات لگتے رہے، وہ آج ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے بے سود ثابت ہوئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح برتری سے اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس مکمل الیکشن کیمپین میں جس طرح سے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے، جائزہ لے رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے الیکشن کیمپین پر اور میڈیا کیمپین پر بالخصوص، اور جو ایڈز کیمپین ہوتی ہے اس پر کوئی خاصی توجہ نہیں دی، اور ڈیموکریٹس کے مقابلے میں آدھے سے آدھے اخراجات انہوں نے کیے۔ اسی طرح سے جو ان کا الیکشن میں 2020 میں جس طرح سے صورتحال تمام تر ان کی رہی، وہی اس مرتبہ 2024 میں بھی دیکھنے کو ملی، لیکن ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملی، پذیرائی ملی، اور وہ دوسری مرتبہ صدر بننے میں آج جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ایک بات ہے، اہم بات یہ کہ اب کاملا ہیرس تو سمجھیں آؤٹ ہو گئی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اپنے اگلے ٹینور میں، کیونکہ اس کو ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو موقع ملا، اور پیچھے جو ان کے ساتھ ہوا، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کے اوپر کیس چلا، گرفتار بھی کیا گیا، اس طرح کے معاملات بھی رہے، تو اس ساری صورتحال میں کیا آگے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسیوں کو، جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ میں جنگ کی آگ کو بجھاؤں گا، معاملات کو سموتھ کر کے لے کے چلوں گا، ٹھیک ہے، تو کیا اس طرح سے کریں گے؟ امریکی عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے یا وہ دعوے ہی رہیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ ان کا جو اندازے؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خارجہ پالیسی تھی، یا مسلمان ریاستوں کو لے کر یا مسلمز کو لے کر جو ان کا ایک موقف تھا، وہ انتہائی متنازع تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکی خارجہ پالیسی میں بہت سی تبدیلیاں لائی گئی، اور سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ تنقید اور بحیرت کا اظہار اس وقت کیا گیا جب امریکی سفارت خانہ جو کہ تل ابیب میں موجود تھا، اسرائیلی کیپٹل میں موجود تھا، اسے تل ابیب سے مقبوضہ بیت المقدس میں منتقل کر دیا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ شخصیت تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم بیت المقدس کو، مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا کیپٹل سمجھتے ہیں، اور یہ اسرائیل کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کے شہریوں ہیں، ان کے امریکہ آنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پابندی لگائی گئی، اور اسی طرح سے ایران کے خلاف تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نیوکلیئر ڈیل سے متعلق انہوں نے جو یورپی ممالک کی برسوں کی کاوشیں تھی اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ایران پر جو سینکشنز پہلے عائد کی گئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ریوائز کیا، مزید سخت کیا، اور اسی طرح سے جو 2018 میں ان کی ایک اہم ملاقات ہوئی کم جونگ کے ساتھ، اس وقت بھی انہوں نے شمالی کوریا کے صدر سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے ایک نئی امریکہ کی فورن پالیسی امریکی متعارف کروائی، کیونکہ پہلے اس سے کبھی بھی کسی امریکی کی صدر کی جانب سے ایسے ملاقات نہیں کی۔ تو یہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ تو
بڑا طویل ہے جب انہوں نے مسلمان ممالک کے خلاف پالیسی بنائی ہو، ان کے خلاف بیانات دیے ہوں اور بہت ایگریسو موڈ پر جا کر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہو. لیکن اس الیکشن کیمپین میں ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کے معاملے کو لے کر اپنی پالیسی میں تبدیلی ظاہر کی. مسلمز اور جو امریکہ میں موجود مینارٹیز ہیں ان کو لے کر اپنی پالیسی میں انہوں نے تبدیلی ظاہر کی، اور اسی طرح سے انہوں نے مختلف جو اپنے ماضی کی غلطیاں تھیں ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکی ووٹرز کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا رجحان بہت زیادہ دکھائی دیا. لیکن جو ان کا مڈل ایسٹ کو لے کر ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے، جس طرح سے سفارت خانہ منتقل کرنا یا براہ راست پابندیاں عائد کرنا یا اس طرح کے بیانات دینا اور ایران کو لے کر دوسرے ممالک کو لے کر، تو یہ تمام تر چیزیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے کریڈٹ پر ہے، اور اس کو تو نہ OIC بھول سکتا ہے نہ دیگر ممالک بھول سکتا ہے. لیکن البتہ اگر اب وہ تبدیلی لے کر آتے ہیں اور دنیا کو ایک نیا ڈونلڈ ٹرمپ 2016 کا جو صدر تھا اس سے مختلف دیکھنے کو ملتا ہے، تو پھر یقینی طور پر ان کو جو مقبولیت ملی ہے وہ قائم رہے گی. نہیں تو جو ڈیموکریٹس کے ساتھ صورتحال ہوئی اس سے بہت زیادہ بدتر ان کو صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. اب جو صدر کی دوڑ تھی اس میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو گئے، لیکن کیا چینج آتا ہے امریکی پالیسی میں، کیا تبدیلی ڈونلڈ ٹرمپ لے کر آتے ہیں، یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. اور ٹرمپ نے جس طرح سے یقین دہانی کل بھی کروائی اور الیکشن کیمپین میں وہ کرواتے رہے، اب یقینی طور پر ان کو اپنے اس موقف اور بیانیے پر قائم رہنا چاہیے تاکہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ برقرار رہ سکے.